حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کے لوگوں کے درمیان بہت کم وقت گزارا، مگر وہاں کے باسیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جن شرائط پر صلح ہوئی ہے، فاتح سالار اپنے عمل میں ان شرائط سے کہیں زیادہ نرمی اور انسان دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس قدر محتاط ہیں کہ اگر نادانستہ ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس کی معذرت کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم کا حکم ملنے کے بعد سپہ سالار لشکر اسلام جناب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہی عمرو بن عاص ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا اور فاتح مصر کہلائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اپنی ڈپلومیسی یعنی سیاست کے لیے بہت مشہور تھے۔ تاریخ اسلام میں انہیں سیاس العرب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں ان کے مقابلے پر رومیوں کا سب سے بڑا جنرل ارطون تھا۔ ارطون کی شہرت مدینہ تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہم نے عرب کے ارطون کو روم کے ارطون سے لڑا دیا ہے، اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچتے ہی بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑ رہے تھے۔ اس دوران حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی شام کی مہم سے فارغ ہو کر وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے یروشلم کے بڑے بڑے سرداروں کو خطوط لکھے جن کا مضمون یہ تھا، صحت اور خوشی ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ راست پر چلتے اور اپنے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جب تم ایمان لاؤ گے تو ہمیں حرام ہے کہ ہم تمہیں ماریں یا تمہارے بال بچوں کو ہاتھ لگائیں، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ہمیں خراج دو اور ہماری حمایت میں رہنا پسند کرو، اور جو یہ بھی نہ مانو گے تو میں تمہارے مقابلے میں ایسے لوگ لاؤں گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی آرزو رکھتے ہیں، اور ہم بغیر فتح کیے یہاں سے نہیں ٹلیں گے۔ کافی صلاح و مشورے کے بعد ان کے پادری سفروینوس نے صلح منظور کی اور یہ شرط لگائی، کیونکہ یہ پاک مقام ہے اس لیے اس کو میں خلیفۃ المسلمین کے علاوہ کسی اور کے سپرد نہیں کروں گا۔ پادری نے یہ پیغام عارضی صلح کے لیے سفید عالم کے ہمراہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور صلح چاہی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب تک خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس 4000 سواروں کے ہمراہ بیت المقدس تشریف نہ لائے، اس وقت تک فتح نہ ہوئی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیت المقدس کے لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور یہ محاصرہ کئی روز تک جاری رہا۔ ان محصور باشندوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ پھر جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو جناب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سپہ سالار لشکر اسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون یہ تھا، میرا واسطہ سخت جان دشمن سے ہے، فوج کم ہے، کمک بھجوائیے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ محاصرے کے طول کھنچ جانے سے بہت پریشان تھے۔ اس سلسلے میں تاریخ طبری نے لکھا ہے، بیت المقدس کے باشندے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے لیے مصیبت بن گئے تھے۔ خط مدینہ پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مشورے کے دوران اس بات کا اظہار کیا کہ وہ خود کمک کے ساتھ جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف کیا، لیکن حضرت علی نے آپ کی رائے کی تائید کی اور فرمایا کہ مسلمان سخت پریشان ہیں۔ انہوں نے موسم کی سختی، جنگ اور طویل مسافرت کی غیر معمولی مشقت برداشت کی ہے، بہتر ہے کہ آپ کمک کے ساتھ تشریف لے جائیں، انہیں تسلی ہوگی۔ پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کمک کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عمر فاروق اس دور کے طاقتور اور ایک وسیع سلطنت کے حکمران تھے، مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے قبلہ اول کی طرف چل پڑے۔ اونٹنی پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک تھیلے میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں، سامنے کی طرف پانی کا مشکیزہ تھا اور ایک اور کشکول میں دوسرا سفری سامان۔ سفر یوں طے ہو رہا تھا کہ آپ ہر روز کشکول کھول کر سامنے رکھ لیتے اور ساتھیوں کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے۔ بیت المقدس کے قریب چابیہ کے مقام پر قیام فرمایا۔ ادھر ابو عبیدہ اور خالد بن ولید کو وہاں پہنچنے کا حکم مل چکا تھا، وہ دونوں پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ بیت المقدس میں جب حضرت عمر کے آنے کی خبر پہنچی
تو عیسائی سپہ سالار ارطون تھوڑی سی فوج لے کر مصر کی طرف چلا گیا۔ وہاں اب صرف پادری سفروینوس رہ گیا تھا۔ اس نے صلح کا پیغام بھیجا۔ اس مقام پر مسلمانوں کے سپہ سالار اس طرح خلیفہ دوم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ سب سے آگے معاویہ بن ابو سفیان، ان کے پیچھے ابو عبیدہ بن ابی جراح اور ان کے پیچھے خالد بن ولید تھے۔ ان سپہ سالاروں کی پوشاکوں پر نظر نہ ٹھہرتی تھی، کیونکہ تینوں سپہ سالاران فوج شاندار کپڑوں میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں دیکھتے ہی تڑپ اٹھے۔ انہوں نے غصے کے عالم میں زمین سے کنکریاں اٹھا کر ان کے سینوں پر ماریں اور فرمایا، کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی وضع بدل لی ہے۔ اس لباس میں مجھ سے ملنے آئے ہو، تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ کیا 2 ہی برس میں تم آپے سے باہر ہو گئے ہو؟ اگر 200 برس تمہاری یہی حالت رہی تو خدا تم کو بھول کر تمہاری حکومت دوسروں کو دے دے گا۔ سرداروں نے امیر المؤمنین کی سرزنش سن کر اپنی لہراتی ہوئی عبائیں اوپر کو اٹھائیں اور وہ ہتھیار دکھائے جو اس لباس کے نیچے انہوں نے جسموں پر لگا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا۔ ان کے مقابلے میں خود ان کا لباس یہ تھا کہ نمدے کا ایک لمبا کرتا زیبتن تھا جس پر پیون لگے ہوئے تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خلیفۃ المؤمنین کے جسم پر گاڑھے کا کرتا تھا جو ایک طرف سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب جابیہ پہنچے تو انہوں نے مقامی سردار جلومس کو بلوایا اور اپنا کرتا اتار کر اسے دیا کہ اس کی مرمت کرا کے اور دھلوا کر لے آئے، اور یہ بھی درخواست کی کہ تب تک کے لیے انہیں کوئی کپڑا پہننے کے لیے دے دے۔ سردار جلومس نے ایک ریشمی قمیض حاضر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جلومس نے عرض کیا، یہ ریشم کی قمیض ہے۔ آپ نے پوچھا، ریشم کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک نہ ریشم دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ریشم کی قمیض پہن لی۔ جب اپنی قمیض دھل کر آ گئی تو ریشمی قمیض اتار دی۔ اس پر جلومس نے کہا، آپ عرب کے بادشاہ ہیں، اپنے مفتوح ملک میں اونٹ پر سواری اور یہ لباس اچھا نہیں لگتا۔ ترکی گھوڑا منگوائیے اور سفید لباس پہنیے، رومیوں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات پر ناراض ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے جو عزت دی ہے اس کے سوا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ پھر اپنی تھکی ہوئی اونٹنی کا خیال آیا تو گھوڑے کی سواری پر رضامند ہوئے، لیکن جب شاندار ترکی گھوڑا اٹھلاتی چال چلنے لگا تو حضرت عمر نے فرمایا، روکو روکو، میں نے اس سے پہلے کسی کو شیطان پر سوار ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ مقامی سرداروں کے علاوہ خود مسلمانوں نے بھی یہ خواہش کی تھی کہ خلیفۃ المؤمنین سفید کپڑے پہنے اور ترکی گھوڑے پر سوار ہوں۔ لوگوں کے بہت اصرار پر آپ کو مجبور ہونا پڑا، چنانچہ آپ نے سفید براق جیسے کپڑے زیبتن کیے اور کندھے پر خوبصورت ریشمی رومال ڈال لیا جو حضرت عمر بن عاص نے آپ کو بھیجا تھا۔ بس حضرت عمر ترکی گھوڑے پر بڑی شان سے سوار ہوئے۔ مسلمان مجاہدین جو اپنے خلیفہ سے عشق کی حد تک محبت کرتے تھے وہ آپ کو اس لباس اور اس سواری پر دیکھ کر پھولے نہ سمائے تھے، مگر حضرت عمر گھوڑے پر سوار ہو کے 2 ہی قدم چلے تھے کہ گھوڑا روک لیا اور فوراً اتر گئے۔ لوگوں نے انہیں حیران نظروں سے دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم میری لغزش درگزر کرنا، اللہ پاک تمہاری لغزش درگزر کرے گا، کیونکہ اس لباس میں اور اس سواری پر بیٹھ کر جس غرور اور نخوت نے میرے دل میں راہ پائی ہے وہ شاید تمہارے امیر کو ہلاک کر دیتی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے سے اتر کر اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔